ملک میں 20,000 ججز ہیں, سینکشن اسٹرینتھ ہے. کتنے ججز کام کر رہے؟ خالی 15,000. 5,000 ججز کی ویکنسی ہے. کتنے پینڈنگ کیسز ہیں ہمارے ملک کے عدلیہ میں, عدالتوں میں؟ 4 کروڑ. اگر وہ 4 کروڑ مقدموں کو ختم ہونا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا معلوم آپ کو؟ 365 سال لگیں گے. 365 سال. اور یہ آ کر یہ بی جے پی RSS کی چڈی دموت سال پہن کے پینٹ پہننے والے ہم کو بول رہے. مودی جی 5,000 وہ جو ججز کی جائیدادیں ہیں آپ پر کرو اس کو. 6 مہینے سے ایک مسلمان صاحب کا نام جج کے لیے گیا, آپ نے واپس کر دیا. وہ 5,000 جائیدادیں ختم پوری کرو. اور آپ کو معلوم ہندوستان کو اگر کتنے ججز ہونا, 1 لاکھ کے اوپر ہندوستان کو ججز ہونا. چلیے مودی جی ہمت ہے تو کل اعلان کر دو آپ کہ میرا 56 انچ کا سینہ ہے, میں 1 لاکھ ججز کے پوسٹ کو کریٹ کر رہا ہوں. کر دو آپ. نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہندوستان میں ایک جج 10 لاکھ کے لیے, پوری دنیا میں معیار کیا ہے کہ 10 لاکھ کے لیے 100 ججز ہونا. ہمارے ملک میں کیا معیار ہے؟ 10 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف 10 جج. ایک پیڑھی مر جاتی, دوسرا مر جاتا, تیسرا مر جاتا, انصاف چلتے رہتا عدالت میں. دارالقضا میں کیا ہے قصہ؟ 1 سال کے اندر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, گدوال میں, محبوب نگر میں دارالقضا ہے, جاؤ میرے بھائی. شادی کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, جائیداد کا مسئلہ ہے, جائیے دارالقضا. 1 سال کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا. اور کیا کاسٹ ہے اس کا؟ اونلی 1,000. 1,000 روپے میں پورا معاملہ طے. عدالت میں اگر فیصلہ ہوگا تو ایک پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. دارالقضا میں جب فیصلہ ہوتا تو دونوں پارٹیز مطمئن ہو کر نکلتی. یہ آج صرف مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے دارالقضا کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے. کیا بہار کی عمارت شریعہ میں پچھلے 80-90 سال میں 60,000 مقدمے طے ہوئے, اور ریکارڈ ہے کہ وہ 60,000 مقدمے سے 1 یا 2 ہی گئے ہوں گے کورٹ کو, تمام پارٹیز مطمئن ہو کر گئے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دارالقضا ہے, آپ نہیں فیصلے کو نہیں مانتے, مت مانو. مگر ٹی وی پر ایسا دکھایا گیا کہ شریعہ کورٹ, شریعہ کورٹ, شریعہ کورٹ. مسلمانوں کو سمویدھان پہ بھروسہ نہیں ہے. اب میں ان ٹی وی کے اینکروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری کمپنی میں کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے, اور کانٹریکٹ جب سائن ہوتا ہے دونوں کمپنی کہتے ہیں کہ اگر تنازع ہوگا تو ہندوستان کا قانون نہیں, سنگاپور کا قانون لاگو ہوگا. یہ دیش بھکتی ہے تمہاری, یہ دیش بھکتی ہے تمہاری. یہ کیوں تم کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم آربیٹریشن یا تمہارے اگر جھگڑے ہوں گے تو ہندوستان کے قانون کے تحت کرو. میرے بھائی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ جیسے ملک میں وہاں پر 6 شرعی عدالتیں اور اس کے فیصلے انفورسبل ہیں, وہ قانون کا حصہ بن گئی ہے برطانیہ میں. اسرائیل میں شرعی عدالت ہے, اگر وہاں کی شرعی عدالت فیصلہ دے گی تو حکومت کے فیصلے کے برابر ہوگا. مگر یہاں پر ملک میں ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر مودی یہ طے کر لیے کہ جب میں آئندہ الیکشن میں جاؤں گا تو صرف یہی بولوں گا کہ دیکھو دیکھو بھائیوں بہنوں متروں, میں نے 2 کروڑ نوکریاں نہیں دی, مگر گائے کے نام پر مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہو گئی. دیکھو دیکھو ہندوستان کے میرے دیش واسیوں, میں نے قیمتوں کو کم نہیں کیا, مگر میں نے ہندوستان کی اکانومی کو برباد کر دیا. بھائیوں بہنوں مجھے ووٹ دینا, میں نے طلاق کو ختم کر دیا. مجھے ووٹ دینا کہ میں نے حلالہ کو ختم کر دیا. ارے ہندوستان کے وزیر اعظم
یہ طلاق، نکاح، یہ بچے مسلمانوں کے، کیا یہی نام پر تم ووٹ لو گے؟ تم نوکریوں کے نام پر کیا ریکارڈ ہے بتاؤ، بتاؤ نوکریوں کے نام پر کیا ریکارڈ ہے بی جے پی کا؟ آج کشمیر میں ہر نوجوان بندوق اٹھائے ہوئے ہے، کشمیر میں امن نہیں ہے، کشمیر کے بارڈر سے پاکستان سے دہشت گرد آ کر ہماری آرمی کیمپ پر حملہ کرتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، انکاؤنٹر کے نام پر لوگ مر رہے ہیں، ہمارے سپاہی مر رہے ہیں، اور مودی نے کہا کہ میں نے نوٹ بندی کر دی، نوٹ بندی کے بعد بھی حملے ہوتے ہیں، تو ہر محاذ پر بی جے پی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے میرے بھائی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اب دکھانے کو کچھ باقی نہیں رہا، تو صرف کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے محبت کرنا ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گجرات میں جہاں پر بی جے پی دوبارہ کامیاب ہوئی، بتائیے گجرات کے اسمبلی میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 11% کے اوپر ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کی اسمبلی میں نمائندگی کتنی ہے؟ 1.6%۔ پورے ہندوستان میں بی جے پی کے 1418 ایم ایل ایز ہیں، کتنے مسلمان ہیں مودی جی بتاؤ؟ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، 1418 آپ کے کل ایم ایل ایز ہیں پورے ہندوستان میں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے وزیر اعظم، صرف لمبی لمبی چھوڑنے والے، بتاؤ کتنے ایم ایل ایز مسلمان ہیں؟ میرے بھائی نہیں بتا سکتے۔ 312 اتر پردیش میں بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک کو ٹکٹ بھی نہیں دیے، کرناٹکا میں ٹکٹ نہیں دیے، گجرات میں نہیں دیے، اور ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کہ میں مسلم مہیلاؤں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ خود بتا دیجئے یہ کون سا انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ہم ہر محاذ پر ہم کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں آج آ رہا تھا یہاں پر تو ٹی وی کے چینل نے انٹرویو لیا دلی سے اور پوچھا کہ آج ہندوستان میں روز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں کی جاتی ہیں، کیا یہ اب سے شروع ہوا یا پہلے سے چل رہا ہے؟ یہ 40-50 سال سے چل رہا ہے، اور اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے، اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے تو جارج فرنانڈس وزیر ڈیفنس منسٹر تھے، اور جارج فرنانڈس نے ایک بیان دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان کی فوج میں، آرمی میں مسلمان صرف 2% کیوں ہیں، تو جارج فرنانڈس نے جواب دیا کہ بہت سے انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے 5th کالم ہیں۔ یہ جارج فرنانڈس نے کہا تھا۔ میرے بھائی یہ سوچ اور فکر رکھنے والے آج اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس حال میں ہم کو لا کر چھوڑ دیا گیا۔ میں آپ کے درمیان میں آنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ یقیناً آئے دن ہمارے خلاف میں برطانیہ میں ڈگری لے کر آیا تھا، کمپیوٹر انجینئر تھا، اس کو مار دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ بچے کو چوری کرنے کے لیے آیا۔ محمد اعظم کے والد آج پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو اس طرح سے سلوک کیا کہ جانور بھی کسی سے ایسا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کا گاؤں مل کر اعظم کو مارا، اور اعظم پکار پکار کر کہہ رہا تھا ارے بھائی میں انجینئر ہوں، میں بچوں کو اٹھانے نہیں آیا ہوں، ہماری غلطی یہ کی ہے کہ قطر سے جو آدمی آیا اس نے محبت میں ایک بچے کو چاکلیٹ دیا اور چلے گئے، مار مار کر اعظم کی جان دی۔ اور وزیر اعظم آپ کا وہاں کا ایم ایل اے بیان دیتا ہے کہ نہیں، لوگوں نے اس کو نہیں مارا، اس کی گاڑی گر گئی اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی میں آپ کو پیغام یہ دینے آیا ہوں کہ
کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام واقعات اس کے ویڈیو نکال کر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں خوف کو پیدا کیا جائے، مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم ہندوستان میں اول درجے کے نہیں دوسرے درجے کے شہری ہو۔ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے نوجوانوں کے دلوں سے جمہوریت پر سے اعتماد کو ختم کر دیا جائے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان کی جمہوریت پر اپنے اعتماد کو برقرار رکھو۔ ہندوستان کی جمہوریت کو اگر بچانا ہے تو جمہوریت میں حصہ لو، الیکشن میں حصہ لو، سیاست میں حصہ لو، مجلس پارٹی میں شامل ہو، مجلس پارٹی کو مضبوط کرو، ایم ایل اے بنو، ایم پی بنو، سرپنچ بنو، کارپوریٹر بنو، کیا کیا بن سکتے بنو، کیونکہ اگر تم اپنے دل و دماغ سے ہندوستان کی جمہوریت پر سے تمہارا اعتماد ختم ہو جائے گا تو یہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے نوجوانوں، اس وطن کی آبرو کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے نوجوانوں ہمارے بزرگوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، اس وطن کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا۔ نوجوانوں، ان واقعات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو دیکھ کر اللہ پر اپنے توکل کو اور مضبوط کرو۔ نوجوانوں، ان ظلم کی داستانوں کو سن کر، ان بربریت کے تمام چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں ہمت کو بلند کرو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو اور کرنے والوں کو پیغام دو کہ تمہارا یہ ظلم میرے دل و دماغ میں خوف کو پیدا نہیں کر سکے گا، تمہارا ظلم مجھے اور ضد پیدا کرے گا کہ میں ان ظالموں سے جمہوری انداز میں مقابلہ کروں گا۔ نوجوانوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ جنہوں نے آج قاسم کو مارا، اخلاق کو مارا، علیم الدین کو مارا، پیلو خان کو مارا، جنید کو مارا، سنو ان کی روحیں تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جانیں دے دی، مگر اس لیے نہیں دی کہ تم ڈر جاؤ گے، بلکہ تم زندہ ہو، تم جمہوریت میں حصہ لو اور ہم کو انصاف دلاؤ۔ نوجوانوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بی جے پی کی حکومت ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے، آج بی جے پی کی حکومت مظلوموں سے ناانصافی کر رہی ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی ان قریب میں وقت آنے والا ہے کہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوم سے انصاف ہوگا۔ جن لوگوں کو آج جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے، جن لوگوں کو آج داڑھی کے نام پر مارا جا رہا ہے، جن لوگوں کو سر پر ٹوپی پہننے کے نام پر مارا جا رہا ہے، یقین جانو، میری بات کو ذہن نشین کر لو کہ جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے، جن کے سر پر ٹوپیوں کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہارے